اللہ سے عطا ہو اسے فضائل کہتے ہیں، جو امت سے ملے اسے مسائل کہتے ہیں۔ جو اللہ سے عطا کیا جائے اسے فضائل کہتے ہیں، اور جو امت دے اہل بیت کو اسے مسائل کہتے ہیں۔ رسول خدا نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ترتیب واہل و بیتی، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون کون سی؟ خدا کی کتاب اور اس کی اطاعت یعنی اہل بیت۔ اگر ان سے متمسک رہو گے، ان سے مل کر رہو گے، تو ان دونوں میں جدائی نہیں ہو سکتی، اور روز محشر تم اس سے ملاقات کرو گے، اور جب روز محشر آؤ گے تو میں تمہیں پانی پلاؤں گا، کوثر کے پانی سے تمہیں سیراب کروں گا۔ بھائی غور کیجئے گا، دو طریقے کی باتیں کہی گئی۔ کیا؟ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کس طریقے سے سنیں گے۔ کیا کہا؟ ایک خدا کی کتاب، دوسرا اس کی اطاعت یعنی اہل بیت۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، مسئلہ آپ کے سامنے کا ہے۔ شریعت حکم دیتی ہے کہ اگر قرآن مجید، دو چیزیں ہیں نا رسول نے چھوڑی ہمارے درمیان، قرآن مجید اور اہل بیت، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید کے لیے ذکر ہوا۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور کیا کہا گیا؟ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر ہم اس کتاب کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ احکام کیا بیان ہوئے؟ انسان قرآن مجید کی کتاب کو عام کتابوں کی طرح پڑھ نہیں سکتا۔ بھائی نتیجے تک پہنچا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ عام کتابوں کی طرح پکڑ نہیں سکتا، عام کتابوں کی طرح اس پر کوئی چیز نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے خدا بند متعال کی یہ کتاب ہے، قرآن مجید اسے کہا جاتا ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے زمانے کا کوئی انسان اٹھ کر قرآن مجید کا ایک صفحہ نکالے اور نکالنے کے بعد اسے جلا دے، پورا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کچھ بھی ہو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رسول نے بتا دیا جو قرآن کا ایک فرق جلائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جو درِ زہرا جلانے آ جائے